الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبورت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذابا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتات هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا صدق الله العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکریہ مریم، جزاک اللہ تلاوت کے لیے بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گی البیہ اور حبیبہ سے کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کریں. البیہ اینڈ حبیبہ. حاضرین مجلس السلام علیکم. مولا ہماری وعلیکم السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے ایک خواب میں ایسے ہی شرف پائے ہیں. میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں. مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں. اے قمران کے فرماتے ہیں 14 معصوم. اے قمران کے فرماتے ہیں 14 معصوم. ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے ایک خواب
ایسے بھی یہاں پا گئے اظہار نارواں کے لیے یہاں پا گئے اظہار نارواں کے لیے بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے یہاں پا گئے اظہار نارواں کے لیے نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے یہاں پا گئے اظہار صلوات اللہم صلی علی محمد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھی اب مشکل میں ہے پہلے میں مشکل میں تھی اب مشکل میں ہے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد سوچ کر
अच्छी तरह दुनिया में इतना बता, सोच कर अच्छी तरह दुनिया में इतना बता, क्या कोई इंसान हारा याली कहने के बाद, ना से हमारा तुम्हारा या अली कहने के बाद, इसलिए 12 महीने चैन से सोती हूँ मैं, इसलिए 12 महीने चैन से सोती हूँ मैं, इस पढ़ती हूँ मैं 11 यानी कहने के बाद, ना से हमारा तुम्हारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल सवारा या अली कहने के बाद, ना से हमारा तुम्हारा। जज़ाकल्लाह। सुभानअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शुक्रिया हबीबा और अलबिया, दोनों आप दोनों ने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे और बेहतर और अच्छी तरक्की करें आप लोग, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह कबूल करें इसको। बहुत बहुत खूबसूरत। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फातिमा सबा से कि वो मरसिया पढ़ें आज का। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज की तारीफ जनाब तिफलान मुस्लिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, तो उन्हीं की शान में उन्हीं के लिए ये मरसिया है। दरबार में जब कटके यतीमों के सराए, दरबार में जब कटके यतीमों के सराए, डूबे हुए 2 चांद लहू में नजर आए, गुल पड़ गया मुस्लिम के ये लख्ते जिगर आए, गुर्बत ज़दा बेवतन व बेपदर आए, शमशीर सितम जल गई इन नौहागरों पर, क्या बेकसियों यास बरसती है सरों पर, दरबार में जब कटके यतीमों के सराए, हाकिम से ये तब कहने लगा हारिस से बदकाम, सरबत जो के लाया हूँ मिले खल्वत व इनाम, पहचान ले मुस्लिम के पिसर है यही गुलफान, ये वो है जो जिंदा से भागे थे सरे शाम,
میں ڈھونڈتا پھرتا تھا نہاتا تھے دونوں پاتے تھے جدھر نکل جاتے تھے دونوں دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے حاکم نے کہا تو نے کہاں پھر انہیں پایا تاریخ شب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ لایا زوجان میری تھائی نے حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے آس بس کا تھکا تھا مجھے نیند آ گئی اس دم کیا دیکھتا ہوں عالم رویا میں بس ادغام ایک حجرے میں دو طفل نظر آتے ہیں باہم تڑپی کہتے ہیں وہ بادی دل پرنام آفت میں پھنسے ہم درے زندان سے نکل کر معلوم ہوا پڑ گئے پھندے میں اجل کے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی خاطر زوجان یہ کہہ کر میرے پاؤں پر رکھا سے مہمان میرے ہاتھ گھر آئے ہیں دونوں مسافر لے ان کے وس کاٹ لے سر ہے میرا حاضر تقصیر جو کچھ ان سے ہوئی ہو وہ سجل کر ہے مجھے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل کر دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے جب مار چکا زوجہ کو تو معصوموں کو کھینچا پکڑے ہوئے زلفے انہیں لایا لب دریا رو کر کہا بچوں نے ہمیں قتل نہ کرنا مارے گا جو ہم کو تیرا کیا لگے گا بے کس ہیں مسافر ہیں اور ہمارا وطن ہے
یہ کیا ہے سزا کم یہ گرفتار محن ہے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سر آئے یہ سن کے بڑا جو ہی وہ کھینچے ہوئے تلوار پہلو میں برادر کے برادر گرا ایک بار میں چھاتی پا ایک طفل کے آخر ہوا سوار جب حق پا بچے کے خنجر خوفار ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر دربار میں جب کر کے اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ فاطمہ. آپ میوٹ پہ ہیں نیارہ باجی. بہت پردرد آپ نے مرثیہ پیش کیا، مولا اس کو قبول کریں. اور ہمارے بیچ آج دبئی سے ایک چھوٹی سی بچی ہیں، ان کا نام ہے عطفیہ زہرا. وہ چھوٹا سا مصائب کا ٹکڑا پڑھنا چاہتی ہیں جو انہوں نے پریپیئر کیا ہے، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ انکریج ہر. تو اف یو آل ڈونٹ ہیو این آبجیکشن کین آئی انوائٹ ہر before Asima starts? I hope it's okay with everybody. بالکل بالکل عطفیہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا جو پریپیئر کیا آپ نے پڑھ لیا. سلام. وعلیکم السلام. نبی کے نور سے نور خدا سے ملتی ہے وہ روشنی جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے. نہ آندھیوں میں بجھیں گے چراغ اشک ازاں انہیں ضیاؤں میں تیزی ہوا سے ملتی ہے. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس خالق و مالک رحمان الرحیم رب العالمین کے لیے جس نے ایک بار پھر ہمیں ذکر اہل البیت کا موقع دیا. ہزاروں درود و سلام محمد و آل محمد پہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت 153 ہے. اس آیت میں خدا آواز دے رہا ہے اے مومنو مجھ سے مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم رسول اہل البیت کی زندگی پہ غور کریں تو ان کا گزارا ہر لمحہ اس آیت کا ایک بہترین نمونہ عمل ہے. اب اگر ہم کربلا والوں پہ نظر ڈالیں تو 75 سال کے حبیب سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک ہر شخص اس آیت پہ عمل کرتا ملے گا. یقیناً کربلا ایک بہترین درس گاہ ہے. It is a complete institution, a university for us to learn from. رشتوں کی اہمیت اور احترام سکھاتی ہے کربلا. آج میں ایسے ہی خوبصورت رشتے، دوستی اور کربلا میں اس رشتے کی ایک بہترین مثل کا ذکر کرنا چاہوں گی. ہر گزرتے دن کے ساتھ کربلا کا منظر بدل رہا تھا. روز بی بی زینب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جو کہ دشمنوں کے خیمے میں روز بروز بڑھتی ہوئی فوج کے آنے کی نشان ہوتی. بی بی زینب نے اماں فضہ کو بلایا اور پوچھا روز اتنے شور و غل کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ بی بی فضہ نے کہا میری شہزادی روز کوئی نہ کوئی نیا یزیدی سالار اپنی فوج کو لے کر دشمن کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے اور آج شمر اپنی فوج کو لے کر پہنچا ہے. شمر کا نام سنتے ہی بی بی زینب نے کہا ذرا میرے بھیا حسین کو خیمے میں بلائیے. امام خیمے میں تشریف لائے اور بہت محبت سے پوچھا
کیا بات ہے زینب, کیوں پریشان ہو؟ بی بی نے کہا, بھیا روز بروز دشمن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیا ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو نواسۂ رسول کی مدد کو آئے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں, میری بہن اطمینان رکھو, آئے گا, ہماری نصرت کرنے والا بھی جلد آئے گا. یہاں بھائی بہن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, وہاں کوفے کے ایک گھر میں دسترخوان بچھا تھا. عربی کھانے کا ایک لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اندر سے آواز آئی, من بالباب. جواب آیا, انا برید الحسین. آپ صحیح سمجھے, یہ ذکر ہے صحابی رسول علی و حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھنے والے دوست حبیب ابن مظاہر کا. حبیب کی فضیلت اور رتبے کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مولا نے آپ کو خط بھیج کے بلوایا اور اپنے خط میں آپ کو رجل الفقی کہہ کے ایڈریس کیا. The person whom Mola calls Faqih, we can just imagine the height of his knowledge and intellect about fiqh. بس حسین کا نام سنا اور تیزی سے دروازے پہ پہنچے, خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. خط کو پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے ہیں. خط کو پڑھنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ فرزندی رسول نے مجھے یاد کیا اور اپنی نصرت کے قابل سمجھا. کوفے میں ہر جگہ پہرا لگا ہوا تھا. حبیب چھپتے چھپاتے اپنے مولا و آقا اپنے دوست کے پاس کربلا پہنچے. امام کو جیسے اپنی دوست کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی, وہ اور حبیب کے آنے سے پہلے وہ خیمے کے باہر آ گئے. حبیب کا استقبال انہوں نے ان کو گلے سے لگا کے اور اپنی آرمی کا لیفٹ ونگ کا علم دے کے کیا. مولا اور سب لوگوں حبیب کو دیکھ کر ان کو بہت خوشی ملی. حبیب نے سب انصار حسین سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے, مولا اور ان کے گھر والوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا. حبیب نے اپنی آخری لمحے تک اپنے وعدے کو نبھایا اور وقت مصیبت مولا حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہے. ایک اچھے اور سچے دوست کا حق ادا کرتے ہوئے رہتی دنیا تک نام حبیب دوستی کی مثال بن گئے. جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, جن کو یہ سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی, اس ذکر کے صدقے میں جلد زیارت حسین نصیب الہی. امام حسین اور حبیب کے روزی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دونوں دوست زندگی کے بعد بھی ساتھ ہیں, جیسے کہ حبیب آج بھی اپنے دوست کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اپنے وعدے کو وفا اور زائر حسین کا استقبال کر رہے ہیں. جدا کسی سے کسی کا کبھی حبیب نہ ہو, یہ وہ داغ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو. انا اللہ و انا الیہ راجعون. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین. اللہم صلی علی محمد بہت خوبصورت عطفیہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, اور بہت کانفیڈنس سے پڑھا, اور اس سے بھی بہت بہتر انشاءاللہ پڑھتی رہیے. اور اب میں آج کی مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ذاکرہ عاصمہ زینب سے کہوں گی کہ وہ آ کے مجلس کو خطاب کریں. عاصمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات اللهم صل على محمد. آغاز بیان سے پہلے سب سے پہلے تو میں اس بچی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری قوم کو ایسے کانفیڈنٹ بچے دیے ہیں اور اس طرح سے ان کی تربیت اس فرش عزا سے ہوتی ہے کہ وہ آگے چل کر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی الگ سے کوئی ٹریننگ دینے کی، اسی فرش سے بیٹھ کر، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ آگے کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بچے خود بخود تیار ہو جاتے ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فرش عزائے امام پر بچوں کو بٹھائیں، انہیں لے کر آئیں، تاکہ ہمیں الگ سے انہیں کسی ٹریننگ کو دینے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ خود بخود ہر روز ہر دن سیکھ کر خود بخود حسینی اور ماتمدار اور عزادار بنتے چلے جائیں. اللہ اس بچی کے ذکر کو قبول فرمائے اور اس کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر اسے ذکر امام مظلوم کو کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اللهم صل على اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں تلاوت ہوئی، آیہ کریمہ میں خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. اس ذیل میں ہم چند باتیں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جو دنیا میں ڈسکریمنیشنز دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت میں تفریق کی جاتی ہے، پیسے والے میں اور کم پیسے والے میں تفریق کی جاتی ہے، گورے اور کالے کی تفریق ہوتی ہے، یہ ساری تفریق انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ ڈسکریمنیشنز انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور خداوند کریم نے اس قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی ہے اور ہمیں دنیا میں ایکول بنا کر بھیجا ہے. کسی کا معذرت کے ساتھ کہوں گی مائک انمیوٹ ہے، بہت کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، اگر سب چیک کر لیں پلیز اپنا مائک. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو بھی خلق کیا اور اس کی نظر میں سارے انسان ایکول ہیں. کل ہم لوگوں نے اسی بات پہ گفتگو کی تھی کہ خدا کو کیا فائدہ یا کیا نقصان کہ وہ کسی ایک کو افضل بنائے اور کسی ایک کو کمتر بنائے، اور ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے لیے ہم میں سے کسی کو افضل یا کمتر بنانے سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پایا جاتا ہے. اور اس ذیل میں پھر ہم نے جناب سکینہ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب فاطمہ کبریٰ کے کردار کے اوپر گفتگو کی کہ کس طرح آپ ایک لونگ ماں بیٹیاں تھیں، کس طرح سے آپ اوبیڈینٹ تھیں، کس طرح سے آپ صابر تھیں، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مشن میں انہوں نے مدد کی اور ساتھ دیا. آج ہم اسی بات کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مردوں اور عورتوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اگر ہم مرد اور عورت کی تخلیق پر نظر کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایکول بنایا ہے، آئیڈینٹیکل نہیں بنایا ہے. بہت فرق ہے ایکول ہونے میں اور آئیڈینٹیکل ہونے میں. برابر ہیں، ایک جیسے نہیں. اگر آپ جسمانی ساخت کے اوپر نظر کیجئے تو مرد کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، عورت کو نہیں دی ہے. جسم میں یعنی جسم کی جو اعضاء اور جوارے ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، مرد اور عورت کے جسم میں فرق پایا جاتا ہے. عام طور سے ایوریج ہائٹ اگر دیکھی جائے تو مرد کی زیادہ، عورت کی کم ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد افضل ہو گیا اور عورت کمتر ہو گئی.
مرد برتر ہو گیا، عورت کمتر ہو گئی. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بلند وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، جس نے تقوی اختیار کیا وہ بلند ہے. اب نہ رنگ سے فرق پڑتا ہے، نہ نسل سے فرق پڑتا ہے، نہ مرد ہونے سے فرق پڑتا ہے، نہ عورت ہونے سے فرق پڑتا ہے. اسی گفتگو کو ہم کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سماج میں ایک احساس کمتری عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے اور ایک احساس برتری جو مردوں کے اندر پائی جاتی، عام طور سے عمومی طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر مرد ایسا سوچتا ہے اور یا ہر عورت احساس کمتری کا شکار ہے، لیکن ایک عمومی طور پر جو ہمارا ایک نظریہ جو ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے اس سے پہلے کی، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ایک احساس برتری اور ایک احساس کمتری ان جنرل پایا جاتا ہے، ناٹ اسپیسیفکلی کہ اس وقت جو ہم جن سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہو. ہم ایک عام طور سے ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اللہ نے عورت اور مرد سے مختلف کام لیے، اس لیے انہیں مختلف ذمہ داریاں عطا کی، انہیں مختلف کوالٹیز دی. جیسے ہی کل ہم لوگوں نے بات کی کہ اللہ نے پیشنس ہائیسٹ ڈگری کا عورت کو دیا ہے، اللہ نے بہت صبر دیا ہے عورت کو، اللہ نے عورت کے اندر محبت کرنے کا جذبہ بہت زیادہ اور بہت قوی طریقے سے دیا ہے. جس طرح سے عورت محبت کرتی ہے اولاد کے لیے، جس طرح سے عورت قربانیاں دیتی ہے. آپ دیکھیے عام طور سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طرح سے عورت اپنی جان نچھاور کرتی ہے بچے کے اوپر، صرف انسانوں میں نہیں، اگر آپ دیکھیں تو جانوروں میں بھی جو فیمیلز ہوتی ہیں جس طرح سے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں ایک مرغی بھی اگر ہوگی اور اس کو اپنے چوزوں کو بچانا ہوگا، وہ بلی کے آگے اگر بلی حملہ کرے گی تو وہ اچھل اچھل کے حملہ کرے گی اور اس کو بچائے گی، جبکہ وہ جانتی کہ بلی اس سے زیادہ طاقتور ہے، نوچ کے اور پھاڑ کے رکھ دے گی، لیکن اس کے باوجود وہ مقابلہ کرتی ہے اور بچانے کی کوشش کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ جذبہ محبت اس کے اندر ڈالا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی کی، سماج کی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر اس کام کو بڑا ہم نے سمجھ لیا ہے جو مرد کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب تک ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم نے خود برتری کو اور بڑائی کو اور عظمت کو مرد کے ہر کام سے جوڑ دیا ہے، جبکہ کوئی ضروری نہیں کہ جو کام مرد کرتا ہو وہی افضل ہو. بہت سے ایسے کام ہیں جو مرد کرتا ہے عورت نہیں کر سکتی، بہت سے ایسے کام ہیں جو عورت کرتی ہے مرد نہیں کر سکتا. اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی. ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے عورت جتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے مرد اس کا شاید 10% بھی نہیں برداشت کر سکتا. جس اذیت سے، جس تکلیف سے عورت گزرتی ہے، اور عورت ہی بچے کو اس دنیا میں لا سکتی ہے. مرد چاہے جتنی کوشش کر لے، اللہ نے اس کو کیپیسٹی نہیں دی ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. تو اللہ نے انسان کو مختلف کاموں کے لیے بنایا، مختلف ذمہ داریاں دی، اس لیے مختلف کوالٹیز دی ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اسی لیے کربلا کی خواتین ہمارے لیے ایک مثال ہیں. جو ہمارے اندر مسکنسیپشنز ہیں عورتوں کو لے کر کے، عورتوں میں یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی، عورتوں میں وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی، عورتیں اس معاملے میں کمتر ہیں، ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کربلا کے خواتین نے ان سارے مسکنسیپشنز کو ختم کر دیا، جس میں سے آج میں ایک خاص کوالٹی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے اسپرچویلٹی. کربلا کی عورتوں نے اسپرچویلٹی کے میدان میں جس طریقے سے آگے بڑھ کر دکھایا، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اسپرچویلٹی وہ میدان نہیں کہ جس کے شہسوار صرف مرد ہوں. ہم جب بھی کہتے ہیں اسپرچول لیڈر تو شاید ہی کسی کے دماغ میں کوئی عورت آتی ہو. اسپرچول لیڈر کہا تو آپ کے دماغ میں کیا؟ جنرلی ان جنرل جیسے مجھ سے کوئی کہے گا تو امامہ ابا قبا میں ایک مرد میری نظر میں آ جائے گا اسپرچول لیڈر. کس نے کہا کہ اسپرچول لیڈر صرف مرد ہی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے دماغ میں بنا لیا کہ ایسا ہوتا ہے، مرد ہی ایسے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آج گفتگو کرنے کا سوچا کہ ہم بات کریں کہ اس میدان میں بھی عورتیں آگے تھیں، اور کربلا کی خواتین نے ہمیں بتایا کہ اسپرچویلٹی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، اور ہم کس طرح سے اسپرچویلٹی کے میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ دیکھیں انسان کی روح کی اہمیت حد سے زیادہ ہے.
جب تک ہمارے جسم میں ہماری روح موجود ہوتی ہے تب تک ہماری ویلیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج میرا ایک نام ہے, آپ مجھے ایک نام سے جانتے ہیں. ادھر جسم سے روح نکلتی ہے, انسان کی موت آتی, پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میت وہاں رکھی ہوئی ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, باڈی فلاں کی باڈی وہاں رکھی ہوئی ہے. میں کہاں تبدیل ہو گئی؟ وہی تو ہوں, لیکن ادھر جسم سے روح نکلی, انسان میت بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہمارا یہ نام, ہماری یہ آئیڈینٹی, ہمارا یہ وجود ہماری روح کی وجہ سے, ہماری سول کی وجہ سے. ہم اس باڈی اور اس سول سے مل کے بنے. جب ہم اپنی باڈی کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنی فکر کرتے ہیں, اپنی سول کی کیوں نہیں کرتے؟ ہماری سول گرو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کہیں وہ رک تو نہیں گئی ہے؟ کہیں وہ پستی کی طرف تو نہیں جا رہی؟ کہیں اس کے اندر خرابیاں تو نہیں آ رہی؟ کہیں ہماری سول بیمار تو نہیں ہو گئی؟ کتنی بار ہم نے یہ غور کیا اور سوچا. اس مٹیریلسٹک دنیا میں جہاں روحانیت کے لیے اب بظاہر شاید بہت چھوٹے سے طبقے میں جگہ ہو, عام طور سے دنیا مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. دنیا, دولت, پیسہ, گاڑی, بنگلہ ہو جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے, بس دولت اکٹھا کر لو کسی طرح. اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ ہم کام نہ کریں, دولت اکٹھا نہ کریں. میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ خود امام علی نے فرمایا کہ جو غریب ہوتا ہے, جو جس مالدار نہیں ہوتا ہے, وہ خود اپنے وطن میں غریب الوطن ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لیکن زندگی میں مال کو ہی اپنا مقصد بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ خوشی اور سکون اور اطمینان صرف پیسے سے ملے گا, صرف دولت سے ملے گا, صرف مال سے ملے گا, یہ خام خیالی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. مجلس سننے ہو تو آپ دیکھیے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, ہم دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے انسان کو. کچھ دن گزرتے ہیں, اپنی لائف میں واپس بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی موت آنی ہے, ہماری بھی زندگی ختم ہونی ہے. اور جیسے وہ شخص دنیا سے گزرا, اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا, ویسے ہی ہم کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کس وقت ہے, ہم کب مر جائیں گے, ہم کل اگلا لمحہ دیکھیں گے کہ نہیں. جیسے میں کہتی ہوں انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گی, مجھے معلوم ہے کہ میں کل ہوں گی, کل آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کے لیے میں زندہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی مجھے نہیں معلوم. صرف ایک امید کی بنیاد پر کہ اللہ زندگی دے گا, اسی لیے انشاءاللہ لگا دیتی ہوں کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کل گفتگو کریں گے. اسی لیے روحانیت پر زور دینا بہت ضروری ہے. اسپرچویلٹی یہ کوئی خوفناک چیز نہیں کہ آپ لوگ گھبرا جائیں, آپ ڈر جائیں کہ ارے یہ اسپرچویلٹی کیا چیز ہے, اس کا مطلب او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا مشکل کام ہمیں کرنا پڑے گا اور پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. نہیں نہیں, اسپرچویلٹی کوئی مشکل چیز نہیں. اسپرچویلٹی یعنی احساس خدا ہونا, خدا کا دل میں موجود ہونا, اطاعت خدا ہونا. یہ آپ کو اسپرچویلٹی کی ہائیسٹ پیک پر پہنچا دے گا. لیکن ہاں اس کے ساتھ آپ کے کچھ ifs and buts شامل ہیں. جیسے اسپرچویلٹی جو ہے ایک بلندی تک پہنچنے کا طریقہ ہے. اسپرچویلٹی ہے آپ ہائٹ پہ جا رہے ہیں. جب آپ کسی اونچائی پر جاتے ہیں, جنہوں نے بھی پہاڑ پہ تھوڑا بہت بھی چڑھا ہوگا یا ٹریکنگ کی ہوگی یا ٹریکنگ دیکھی ہوگی, سب نے ہم نے یوٹیوب وغیرہ پہ اس طرح کی چیزیں تو دیکھی ہوں گی لوگوں کو اوپر چڑھتے ہوئے. آپ دیکھیے جب انسان اونچائی کے اوپر چڑھتا ہے اور جاتا ہے تو ایک خاص چیز اسے کیا کرنی پڑتی ہے, اس کا سامان کا ویٹ بہت کم ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس سامان بہت زیادہ ہے اور وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہوگا. اس کا مطلب اس کو اپنا سامان بہت لائٹ رکھنا پڑے گا. اگر ہم اسپرچویلٹی کے پیک پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا سامان کم کرنا پڑے گا. ہمارا سامان کم کیا ہوگا؟ گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا. جو گناہ کر چکے ہیں ان کی توبہ کرنی ہوگی, اللہ سے توبہ, اللہ سے معافی مانگنا ہوگی. جب ہمارا یہ ویٹ لائٹ ہوگا, جب ہمارے گناہ کم ہوں گے, تب ہم اسپرچویلٹی کے پہاڑ پر آسانی سے چڑھ پائیں گے. صلوات پر محمد وآل محمد. اب دیکھیں کربلا کے میدان میں خواتین نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا
کہ جس طرح وہ کسی معاملے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہے، اسپرچویلٹی میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ جب شب عاشور کا سناٹا چھایا ہے اور امام حسین کے خیمے سے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، دشمن کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو کیا یہ عبادت خالی مرد کر رہے تھے؟ خالی مرد تسبیحیں پڑھ رہے تھے؟ خالی مرد نمازیں پڑھ رہے تھے؟ نہیں، اسپرچویلٹی کی اس دنیا میں عورتیں بھی شامل تھیں، وہ بھی نمازوں میں لگی تھیں، وہ بھی عبادتوں میں مشغول تھیں، وہ بھی خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہی تھیں، اور صرف یہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر، اپنے بھائی کو تیار کر رہی تھیں توحید کی، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ کتنا ان کا کانسیپٹ اللہ کے لیے کلیئر تھا۔ بار بار میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ کسی کے زور زبردستی سے نہیں آئی تھی کربلا، کوئی انہیں زبردستی لے کر نہیں آیا تھا، ان انفارمڈ نہیں تھی، ان کو سب معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود وہ کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ جناب ام کلثوم کے لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب تلایا پھیر رہے تھے جناب عباس خیموں کا، کہ ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی جو جناب ام کلثوم کا خیمہ تھا۔ آپ نے پوچھا بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، کل سب اپنی طرف سے قربانی پیش کریں گے، میرے پاس کوئی نہیں جس کو میں قربان کروں، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، میں کس سے قربان کروں گی؟ یعنی یہ جذبہ اتنا اسٹرانگ کہ ہمیں کل قربانی دینا ہے۔ اگر جہاد عورتوں پر ہوتا تو یہ تمام عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی اور تلوار ہاتھ میں ہوتی اور دفاع اسلام کرتی۔ کوئی ان کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں پایا جاتا، کسی قسم کا ڈر نہیں پایا جاتا۔ دشمن کی آمد سے اگر پریشان ہیں تو خوف زدہ نہیں ہے، صرف پریشان ہے کہ امام کی دفاع کون کرے گا، ہمارے وقت کا امام مشکل میں، ہمارے وقت کے امام کے چاروں طرف سے دشمن اسے گھیر رہا ہے۔ یعنی شمع امامت کو بچانے کی تمام عورتیں کوشش کر رہی ہیں اور پروانہ بن کے شمع امامت کے چاروں طرف چھائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر رک کے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ اکثر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا انہوں نے یہ ان کے لیے ہی تھا۔ جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے عام طور سے کہ وہ پردہ کرتی تو مولانا کے گھر کی ہے نا، اس لیے ان کو پردہ کرنا چاہیے، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم مولانا کے گھر کے تو ہیں نہیں، تو پھر جنت بھی انہی کو جانا چاہیے، ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم کیا، یہ تو کربلا میں جو لیڈیز کر کے گئیں یہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کو کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی طاقت تھی، یہ انہوں نے مطلب امام حسین کے گھر کی تھی، ان کے ساتھ کی تھی، انہوں نے کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو پھر پورا مقصد قربانی ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اگر عمل کی بات کریں تو وہ خود عمل کر رہی تھیں، وہ نماز بھی پڑھتی تھیں، وہ روزے بھی رکھتی تھیں، وہ نیک بھی تھیں، وہ امام حسین کے ساتھ تھیں۔ امام حسین سے زیادہ نیک کون تھا؟ ان سے زیادہ باعمل کون تھا؟ ان کو کیا ضرورت ہے قربانی دینے کی؟ وہ اپنا نیک اعمال کرتے رہتے، ان کی تو وہ تو سردار جوانان جنت ہیں، ان کو کیا مشکل تھی؟ لیکن انہوں نے قربانی دی، کیوں؟ سوال یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں تک حق پہنچے، ہمارے لیے وہ رول ماڈل بنے، اور رول ماڈلز ہمیشہ فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کے راستے پر چلیں۔ اب جب ہم کربلا کی خواتین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں انہوں نے نماز کی پابندی کی، مشکل سے مشکل حالات میں انہوں نے سیکریفائز دیا، کوئی سیلفش نہیں ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں میں سیلفش ہو جاتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہوا، کتنی آسانی سے ہمارے اندر جیلسی آ جاتی ہے۔ آپ کربلا کی کسی عورت کے اندر جیلسی نہیں دیکھیں گے، کسی عورت کے اندر سیلفشنس نہیں دیکھیں گے، سب سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی خاص عادت ہوتی ہے، میں نے مجلس پڑھی، مجھے کریڈٹ چاہیے کہ میں نے مجلس پڑھی، بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا، میں پڑھ رہی ہوں اشرا، ایسا نہ ہو کسی اور کا نام آ جائے۔
جو رقا آتا ہے اس پہ میرا ہی نام آنا چاہیے، کسی اور کا آ گیا تو مجھے بہت برا لگے گا۔ کربلا میں کسی عورت نے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، کسی نے یہ خواہش نہیں کی کہ میرا نام ہو جائے، میں کون ہوں، میں اتنی بڑی، میں یہ میں وہ، اپنی انا کو ختم کر دیا، جو انسان کی ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے، جو اس کے کاموں کی خوبیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کربلا کی خواتین نے ہمیں سکھایا جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج اسی لیے میں ایک خاص خاتون کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، جن کا نام جو کچھ دنوں پہلے تک غیر مسلمان تھی، عیسائی تھی، اور وہ اور ان کی بیٹا اور ان کے بہو چند دن پہلے ہی واقعہ کربلا سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ یقیناً سمجھ گئیں کہ میں حضرت وہب کلبی کا ذکر کر رہی ہوں، کہ حضرت وہب جو تھے وہ عیسائی تھے۔ امام حسین سے کئی روایتیں کہ راستے میں ملاقات ہوئی، کہیں پہ ہے کہ آپ کربلا جب پہنچ گئے اور وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 3-4 دن سے یا 5 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوا تھا کہ جب حضرت وہب امام حسین سے ملے تھے۔ اور میں نے محسوس کیا، میں غور کر رہی تھی کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم اسپرچویلٹی کے اس درجے پر نہیں ہیں۔ ہماری نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، ہم اللہ سے شکایتیں بھی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، ساری برائیاں ہو جاتی ہیں ہم سے۔ لیکن کوئی شخص ابھی امام حسین سے ملا اور اس کی اسپرچویلٹی دیکھے کہ وہ کس طریقے سے پلٹا، کہ کربلا کے میدان میں امام حسین پر جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہاں ہم اپنی ڈیزائرز قربان کرنے کو نہیں تیار ہیں۔ امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولا ٹھیک ہے، صبح کی نماز اٹس ریلی ڈیفیکلٹ، آئی ایم سوری، نہیں اٹھ پائیں گے۔ مولا بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، خمس کیسے ادا کریں؟ اچھا خاصا نکل جاتا ہے، اپنے گورنمنٹ کا ٹیکس بھی ادا کرو، اسلام کا ٹیکس بھی ادا کرو، دے تو رہے سرکار کا ٹیکس، کہاں تک خمس ادا کریں؟ ہر عمل کے لیے، ہر اس کے لیے انسان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتا ہے، مگر یہ چند دن اور چند گھنٹے کے مسلمان کس طریقے سے اپنے عمل سے واضح کر رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی جو ہے سالوں کی زندگی سے نہیں، لمحوں میں حاصل کی جا سکتی ہے، کہ انسان اگر چاہے تو لمحوں میں اس منزل کو طے کر سکتا ہے جو انسان بہت سے لوگ سالوں میں نہیں طے کر سکتے۔ جناب وہب کی زوجہ نے وعدہ لیا تھا امام حسین کی بارگاہ میں حضرت وہب سے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ میں نہیں آ جاؤں گی۔ اتنا یقین کہاں سے آیا؟ اتنا آج اگر ہم سے کہا جائے کہ اپنی جان قربان کر دو، فلاں جگہ جاؤ، موت تمہاری منتظر ہے، تمہیں امام حسین کے لیے جان قربان کرنی ہے، پیر آگے نہیں بڑھیں گے، خوف انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، نہیں آگے بڑھ پائے گا انسان۔ لیکن یہاں پر چند گھنٹوں چند دنوں کے مسلمان اور با ایمان شخصیت، اتنا امام حسین پر یقین ہے اور دین پر یقین پیدا ہو گیا۔ اسی لیے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کے اندر فیتھ کا ہونا، ایمان کا ہونا، یقین کا ہونا ہر درجہ امپورٹنٹ ہے، کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ہے، وہ موجود ہے، آخرت ہے، اس پر ہمیں یقین ہو۔ امام حسین سے اجازت لے کے حضرت وہب میدان میں گئے، ماں کا سپورٹ حاصل ہے، زوجہ کا سپورٹ حاصل ہے، میدان میں جا کے رجس خوانی کرتے ہیں، بہت بہادری سے جنگ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور جب آخری لمحے ہوتے ہیں ایک مرتبہ بے قرار ہو کے حضرت وہب کی زوجہ ان کے سرہانے پہنچ جاتی ہیں۔ اور کربلا کی خواتین میں سے ایک یہ شہید ہیں کہ جب وہ اپنے شوہر کے لاشے پر آخری لمحوں میں بیٹھی تھی تو ایک شقی نے ان کے سر پہ گرز کا وار کیا اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایمان کی انتہا، بیٹا اور بہو دونوں ایک مقام پر شہید ہو گئے، ماں بچی ہیں زندہ۔
دشمن نے جناب وہب کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے ماں کی طرف اچھالا. تصور کیجئے، یعنی قربانی دے دینا اپنی جگہ پر ایک حد تک انسان، چلیے ٹھیک ہے انہوں نے جوش ولولے میں محبت میں امام حسین پر یقین میں بھیج دیا، لیکن اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب بیٹے کا سر آتا تو گلے سے لگا لینا چاہیے تھا کہ تمہیں بہت محنتوں سے پالا تھا. ابھی 17 دن ہوئے تھے شادی میں کو، حضرت وہاب کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے، اور ماں کی طرف سر اچھال دیا گیا جوان بیٹے کا. جناب وہب کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور دشمن کی طرف واپس پھینک دیا اور کہا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین اللہ پر، یہ ہے یقین امام حسین کی امامت پر. ہمارے لیے یہ عورتیں رول ماڈل ہیں. ہمارا ایمان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم اسپرچویلٹی میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ کیا ہم کہیں سٹینڈ بھی کرتے ہیں؟ یا ابھی ہم نے کھڑا ہونا بھی شروع نہیں کیا؟ بس یہ محرم اور یہ عزاداری ہمیں جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے ہر سال آتا ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں، ہم سوچیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ایک لمحہ فکر کسی کو حر بنا دیتا ہے، ایک لمحہ فکر کسی کو وہاب قلبی بنا دیتا ہے، کوئی زہیر بن جاتا ہے. اس طرح سے امام حسین نے گلدستہ شہادت کو سجایا. جتنے کنکر تھے، پتھر تھے، سب کو نکال کے پھینک دیا، اور جو ہیرے موتی اور جواہرات تھے ان کو اکٹھا کر لیا، اور تاج شہادت کو امام حسین نے ہیرے جواہرات سے بھر دیا. داران امام مظلوم، میں نے اپنی بات کو سمیٹا، طویل گفتگو ہو گئی، لیکن آج کل ایام عزا ہیں تو یقیناً ہم سب اس تیاری کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں ذکر اہل بیت کرنا ہے، فضائل و مصائب اہل بیت کو سننا ہے. آج یوں تو شہادتیں تمام روز عاشورہ ہوئی، لیکن ہم ایک ایک کر کے، ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ سب کا ذکر ممکن نہیں ہوتا. آج ہم ایک اس مظلوم کا ذکر کر رہے ہیں جو خود بھی غریب الوطن تھا اور اس کے بچے بھی غریب الوطن تھے. آج ہم حضرت مسلم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کا ذکر کریں گے. یہ دونوں بیٹے حضرت مسلم کے ساتھ کوفے گئے تھے. 2 بیٹے جناب مسلم کی زوجہ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ سفر میں تھے، اور 2 بیٹے جناب مسلم اپنے ساتھ لے کے کوفے گئے تھے. اور کوفے کے حالات، جناب مسلم کی گرفتاری، اور اس کے بعد خود جناب مسلم کے یہ دونوں بیٹے بھی گرفتار ہو گئے. عمر 11 اور 9 سال. ایک بیٹا 11 سال کا تھا، ایک بیٹا 9 سال کا تھا. یہ دونوں گرفتار ہو گئے، اور قید خانے میں یہ بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک روز ان پر بہت گریہ طاری ہوئے، بہت بے قرار ہوئے، بہت رو رہے تھے. اس دن جو زندان کا دربان تھا وہ محبت اہل بیت کو ماننے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. اور اس نے جب ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان بچوں کو بے قرار دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے اتنے چھوٹے بچوں کو کوئی بھی قید خانے میں دیکھے گا تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اتنے چھوٹے سے بچے قید خانے میں کیوں ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تم کیا حضرت محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کیا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کیا فاطمۃ الزہرا سے تم واقف ہو؟ اس نے کہا میری تو جان قربان ان کے اوپر، میں تو ان پر قربان، میں تو ان پر فدا ہو جاؤں. تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. بس اس کا یہ سننا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا، آپ جہاں جائیں نکل جائیں، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے ایک دعا ہے، میری آپ سے ایک تمنا اور خواہش ہے کہ روز محشر مولا کائنات سے میری سفارش کروا دیجیے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے جنت کا مستحق بنا دے. یہ
بچے باہر نکلے قید خانے سے. آپ تصور کیجئے کہ جب جناب مسلم راستوں سے واقف نہیں تھے, جب وہ نہیں جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے راستوں سے کہاں واقف ہوں گے؟ انہیں کیا معلوم ہوگا کہ کدھر جانا ہے؟ یہ بچے راستہ بھٹک رہے ہیں, کہیں راستہ نہیں ملتا, معلوم نہیں کدھر جائیں, کس کے گھر میں رکے, کس سے مدد مانگے. مرتبہ ایک دریا کے کنارے ایک پیڑ تھا جس کے اوپر یہ جا کے انہوں نے پناہ لی. ان کو آوازیں سننے کو مل رہی ہیں, ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت مسلم کے خلاف, امام حسین کے خلاف سارے اقدام کیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے پانی بھرنے کے لیے, اور اس کی نظر پڑتی ہے پانی میں, اس کے ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے, عکس دکھائی دیتا ہے. 2 معصوم بچے اوپر پیڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں. وہ بچوں سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ بچے گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے یہ کون ہے, کیوں ہم سے پوچھ رہی ہے نا. وہ کہتی کہ نہیں گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو, کس گھر کے رہنے والے ہو, کہاں کے ہو. جناب مسلم کے بچوں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ گھبرا گئی. وہ کہتی جلدی میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ, میرے گھر چلو, میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گی, لیکن دیکھو کبھی اپنی آواز بلند نہ کرنا کہ میرے شوہر کو معلوم ہو جائے کہ تم گھر میں ہو. بچوں کو لے کر آئی, اپنے گھر میں ایک حجرے میں جگہ دی. بچے اس حجرے میں موجود تھے, انہیں کھانے پانی کا انتظام کیا. اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کی. ہم نے حارث کی زوجہ کا بھی ذکر کیا تھا شروع کی مجلسوں میں کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور جناب مسلم کے بچوں کو بچانے کی کوشش کی. اس کے بعد جب رات کا وقت آیا, یہ بچے سو گئے. ان بچوں نے خواب میں دیکھا کہ مولائے کائنات تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے لال, میرے بچوں, تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو, جلد مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو. بس یہ سننا تھا کہ بچوں کی آنکھ کھل گئی اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گلے سے لگا لیا کہ اب یقیناً ہمارا آخری وقت قریب آ چکا ہے, اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ایک ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی حارث کو کہ جیسے گھر میں کوئی موجود ہو, کوئی گھر میں ہے. بس یہ سننا تھا. اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے. اس نے کہا نہیں گھر میں کوئی نہیں ہے, ہم تنہا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے گھر میں کوئی ہے. اس نے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا. اب جو دیکھا ایک حجرے کے اندر 2 معصوم بچے نظر آئے. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کس ارادے سے آیا ہے. انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ ہم مسلم کے فرزند ہیں. بس یہ سننا تھا کہ اس نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا صحن میں لے کر آیا. چھوٹے چھوٹے بچے, آپ تصور کیجئے ہم اپنے بچوں پہ ہاتھ ہلکا سا بھی اٹھا دیں تو پھر کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. وہ بچے جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا, ماں ساتھ موجود نہیں, کوئی گھر والا نہیں, کوئی مددگار نہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالوں سے کھینچتا ہوا صحن خانہ میں لے کر آیا اور یہ کہتا ہے کہ میں صبح سے سارے جہان میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے. بچوں کو گرفتار کرتا ہے. اس کی زوجہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پہ بھی تلوار سے وار کرتا ہے. بچوں کو بالوں سے کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لے کے جاتا ہے. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے, میں نے ایک عالم دین کو مصائب میں پڑھتے ہوئے سنا, میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں اور کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کو لے کے گیا دریا کے کنارے, وہ کہتا ہے کہ اپنے گریبان کھول دو, میں تمہارا سر قلم کروں گا. بڑے بھائی نے اپنا گریبان کھول دیا کہ خوف کا کوئی مقام نہیں اہل بیت کے گھر میں. چھوٹا بھائی اپنا گریبان نہیں کھول رہا تھا. اس نے پوچھا تم اپنا گریبان کیوں نہیں کھولتے؟ اس نے کہا میں نے آج تک لباس خود سے تبدیل نہیں کیا, جب بھی گریبان کھولتا ہوں میری ماں میرا گریبان کھولتی ہے, مجھے گریبان کھولنا نہیں آتا کہ میں کس طرح گریبان کو کھولوں. دونوں بچوں کو کھڑا کیا. اب چاہتا ہے کہ تلوار چلائے تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو, پہلے مجھے مارو. وہ کہتا ہے کیوں, تمہیں پہلے کیوں ماروں؟ کہتا ہے ماں نے کہا تھا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میری نگاہوں کے سامنے اس کو قتل مت کرو. چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں مجھے پہلے قتل کرو. وہ کہتا ہے تمہیں پہلے کیوں قتل کروں؟ اس نے کہا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا
ہوتا ہے. میرے بھائی کو میری نگاہوں کے سامنے قتل مت کرو. لیکن عائشقی نے ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کا سر جدا کر دیا, نہر میں لاشوں کو پھینک دیا. آج بھی آپ دیکھیے بہت دور افتادہ مقام پر حضرت ابراہیم اور محمد کے آپ کو روزے دیکھنے کو ملیں گے. ان دو بچوں کے روزے بہت دور افتادہ ہیں. بہت اب تو آبادی بڑھ گئی, لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہاں کوئی آبادی بھی پائی نہیں جاتی تھی. اور جناب مسلم کے یہ دونوں فرزند شہید کر دیے گئے. بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. جناب مسلم کی جب یہ قافلہ امام حسین کا روز عاشورہ گزر گئی, 11 محرم کو یہ قافلہ گرفتار ہوا, اور اس کے بعد یہ قافلہ کوفے پہنچا. جب کوفے پہنچا تو دار الامارہ پر جناب مسلم کی لاش لٹک رہی تھی. جناب مسلم کی لاش لٹک رہی تھی. جناب مسلم کی زوجہ کی جب نظر پڑی تو زبان بے زبانی سے پوچھا کہ کیا یہاں پر اس شہر میں لاشوں کو دفن کرنے کا دستور نہیں ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے ساتھ آپ نے 2 بچے کیے تھے, وہ دونوں کربلا میں شہید ہو گئے. میں نے آپ کے ساتھ 2 بچے کیے تھے, وہ میرے 2 بچے کہاں ہیں؟ مگر عزاداروں ماں کو جلدی خبر ہو جائے گی کہ ان 2 بچوں کے سر بھی کاٹ لیے گئے ہیں. جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے تو ابن زیاد نے پوچھا کہ اے حارث, یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے چاند سے بچوں کو کیسے قتل کر دیا, کیسے تمہارے دل نے گوارا کیا؟ جو ابن زیاد جیسے شقی کی نگاہوں میں چاند جیسا ہو, وہ ماں کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا, وہ حسین کو کتنا پیارا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے, ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما دے. بار الہا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کر دے, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے. بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے, اور ان تمام مجالس کے صدقے میں جو حاضرین مجلس ہیں, جو بانی مجلس ہیں, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. بحق محمد و آل محمد ہمارے وقت کے امام کی حفاظت فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. بار الہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. نوحہ خانی کے لیے صبا احمد سے درخواست ہے, اور ان کے بعد کیہن سے درخواست ہے کہ وہ دونوں ماتم ماتم حسین. حسین. عاشور کا سورج ہے, قیامت کی گھڑی ہے, بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے, مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا, آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا, آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا. میرے لیے اے لال تو اصغر کی طرح ہے, گودی میں میری گہوار بستر کی طرح ہے, اس دھوپ میں دامن میرا چادر کی طرح ہے. آئے میرے حسین میری گود میں آ جا, آ
جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا، نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا، اور اس میں ستم یہ نہ کہ تو رہ گیا پیاسا، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، میں گود میں لے لوں تجھے سینے سے لگا لوں، سینے پہ سکینہ کی طرح تجھ کو سلا لوں، سینے کے تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، اکبر میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا، چکی کی مشقت کی بھی پہلو نہیں بدلا، اب کیسے تجھے چھوڑوں دوں مقتل میں اکیلا، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، تیری بھی تو اولاد ہے تو بھی تو پدر ہے، اولاد کا غم کیا ہے یہ تجھ کو بھی خبر ہے، غم بچے کا سمجھائے یہ کس ماں کا جگر ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہتی تھی زینب اے میرے شیروں، کہتی تھی زینب میرے دلیروں، اون محمد میرے اون محمد، اون محمد میرے اون محمد، اون محمد میرے اون محمد، خواب یہ زینب کا تھا چاند ستارے میرے چاند ستارے، چاند ستارے، ماموں پہ ہوں گے فدا گود کے پالے میرے، گود کے پالے، گود کے پالے، خواب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا ہوا، ہونے کو شہ پر فدا
لال میرے شیر میرے چاند میرے آن و محمد میرے آن و محمد آن و محمد میرے آن و محمد جعفر تیار کے خون کے عکاس ہو خون کے عکاس خون کے عکاس حسن میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس جنگ کے میدان میں موت کے ارمان میں سایہ قرآن میں ایسے اٹھو ایسے لڑو موت پہ تم کود پڑو آن و محمد میرے آن و محمد آن و محمد میرے آن و محمد ہاں میری تاکید پر دھیان تمہارا رہے دھیان تمہارا جا کے لبے نہر بھی پیاس گوارا رہے پیاس گوارا دودھ نہ بخشوں گی میں منہ بھی نہ دیکھوں گی میں شیر کی بیٹی ہوں میں وعدہ کرو آؤ چلو تم نہ رہو آن و محمد میرے آن و محمد آن و محمد میرے آن و محمد مانا کے پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو پیاس پہ قابو شہ کے علمدار کی سانس میں خوشبو رہے سانس میں خوشبو بس یہ تمنا میری لاج رہے خون کی ہے یہ وصیت میری کھاؤ قسم جاؤ حشم ہوگا نہ کم آن و محمد میرے آن و محمد آن و محمد میرے آن و محمد آن یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو بھائی محمد ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو ایک طرف تم جنگ ہو فوجے ستم جنگ کرے ایسے ہم ماموں ہمیں دے علم دے کے ہمیں اماں کہے جیتے رہے آن و محمد میرے آن و محمد آن و محمد میرے آن و محمد یا حسین 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 توجہ زیارت السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن علی مرتضی السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم السلام عليك جميعا شهداء وأسراء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا برائے سلامتی امام زمانہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحر ارواح انبیاء خدا، بحر ارواح اولیاء خدا، بحر ارواح چہاردہ معصوم، بحر ارواح سید معصوم. یا الہی کرے امام ظہور کے محبوں کے ہوئے دل مسرور. ظلم اور کفر سے جہاں ہو پاک، ایک مذہب ہو خاک سے تا خاک. علماء دین کے رہیں خرسند، رتبہ علم ہو ہمیشہ بلند. دینداروں کے سب ادا ہوں دین، جو کہ ہو رنج میں وہ پائیں چین. جو کہ زیارت کے غم میں ہیں دلگیر، جلد دیکھیں وہ روضہ شفیر. خاص کر جو ہیں حاجی و زوار، رہیں امن و امان میں لیل و نہار. لاولد جو ہیں دے انہیں فرزند، ہوئے پیدا خلق سعادت مند. جن کے فرزند ہوئے ناکارہ، ان کو کرنے کھونا آوارہ. حاجتیں مومنوں کی بر آئیں، جو کہ بیمار ہوں شفا پائیں. قید سے ہو خلاص زندانی، رہے غلے کی بھی فراوانی. بخش ہر ایک کے باپ اور ماں کو، عفو کر مومنوں کے لیے سیاہ کر. خاص کر جو ہے حاضر محفل، کھول دے ان کے عہدے مشکل. ہے جو بانی ازا کی محفل کا، اس کا برائے وہ دعا دل کا. وہ ترقی میں عمر و دولت و جہاں، حاجت ان کی برائے خاطر کا. فاتحہ پڑھ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل. اللہم صلی اللہ محمد.